بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مساجد میں آ کر کے گھبرا جاتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ آج کل ایک مصیبت ہے کہ موبائل کو اگر آپ کھول لیں تو وہ بند کرنا یاد نہیں رہتا، اور اگر بند کر لے تو اس کو کھولنا یاد نہیں رہتا۔ ہر بندے کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ نماز میں کھڑا ہونے لگا ہے تو موبائل بند کر لے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بند نہیں کر پاتا، تو بعض کا تو حالت نماز میں بیل آ جاتی ہے، اور جس کے موبائل پہ بیل آ رہی ہوتی ہے وہ سخت پریشان ہوتا ہے اور عجیب اس کے لیے حالت ہوتی ہے، لیکن جب سلام پھرتا ہے تو سارے نمازی جس طرح اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کو جس طرح وہ کوستے ہیں، اور دو چار آدمی بول پڑتے اور اس انداز سے اس کی تذلیل کرتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر زمین میں جذب ہونے کا موقع ملے تو میں جذب بھی ہو جاؤں، میں اس بھری بزم کے اندر رسوا ہو رہا ہوں، حالانکہ اسے پتا ہے کہ یہ ایک غلطی ہو گئی ہے اور سستی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، قصداً اس نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب کا قطن یہ طریقہ نہیں۔ آقا کریم تشریف لائے تو مسجد نبوی کے اندر ایک بدو، ایک دیہاتی جو آداب نہیں جانتا تھا، وہ مسجد کے صحن کے اندر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ صحابہ اس کی طرف دوڑے تو آقا کریم نے فرمایا رک جاؤ، اب وہ بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے دو، اور جب چلا جائے گا تو اس کے کیے پہ پانی بہا دینا۔ یہ نہیں دیکھیے کہ ایک شخص اگر پیشاب بیٹھ گیا اور وہ بھی مسجد میں بیٹھ گیا تو آقا کریم نے فرمایا کہ داہو، چھوڑ دو اسے، کچھ نہ کہو اس کو، اب بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے دو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے موبائل پہ اگر بیل بھی آ جائے تو یقین جانے اتنی مصیبت بنتی ہے۔ خود میرے ساتھ یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، لاہور کی ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے رکا اور موبائل پہ آ گئی بیل، اور یہ جو بیل کرنے والے ہیں وہ بھی حکم یہ ہے کسی گھر کا دروازہ 3 مرتبہ کھٹکھٹائیں، اگر آگے سے جواب نہ آئے تو واپس آ جائے، تو یہ بھی ایک دروازے کی صورت ہے، 3 مرتبہ کسی کو بیل کریں، اگر کوئی نہیں آگے سے اٹینڈ کرتا تو بس کر لیں، تو بعض لوگ پھر جان ہی نہیں چھوڑتے اور عجیب صورتحال بن جاتی ہے، اور ادھر سے نمازی اور عجیب سی کیفیت۔ اور پھر کیا ہوا، جب سلام پھرا نا تو پھر جو حال کیا ان لوگوں نے میری جانب، جس طرح گھور کے دیکھے کہ کھا جائیں گے، کوئی ادھر سے کوئی مسئلہ بتا رہا ہے، کوئی ادھر سے مسئلہ بتا رہا ہے، تو عجیب قسم کا رنگ ڈھنگ بن گیا، بہت پرانی بات ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے، اس طرح ہمارے واعظین کا بھی طریقہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کی مجالس کے اندر جو ہے وہ آتے نہیں اور بھاگ گئے ہیں، اس طرح لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہر شخص کا اپنا مزاج ہے، دیکھیے کوئی آدمی سبحان اللہ کہہ کے اپنے جذبے کا اظہار کرتا ہے، کوئی آدمی صرف سر ہلانے پہ اکتفا کرتا ہے، کوئی ایسا بھی ہے کہ جو بات کو سوچتا ہے اور اندر اندر جو ہے وہ اس بات کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو آنسو بہا کے داد دیتا ہے، اور ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے جس کو تمہاری بات پسند بھی نہ آئے، لازمی تو نہیں ہے، مسلط تو نہیں ہے بات، اس لیے تم لوگوں کے اوپر چھوڑ دو نا بات، اور تم نے یہ کہا کہ بس سبحان اللہ کہنا اور ہاتھ کھڑے کر کے کہنا، اور ہاتھ بھی دونوں، اور پھر ہمارے نقیب جو حال کرتے ہیں، یہ دکھڑے ہیں، یہ میرا مضمون تو نہیں ہے لیکن مضمون کے ضمن میں بات آگے اور میں کر رہا ہوں، وہ جس طرح وہ کرتے ہیں کہ جس نے مدینے جانا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ایک مجلس میں نے کہا میں مدینے جانا بھی ہے اور ہاتھ بھی نہیں کھڑا کرتا، یہ کوئی لازم ہے کہ جو ہے وہ تمہارے کہنے کے ساتھ مجھے ٹکٹ مل جائے گی، اور عجیب سی کہانی ہے۔ تو یہ عجیب ایک صورتحال بنی، ہم نے اس کلچر کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے، اس ماحول کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے، اور میں اس حدیث کے ضمن میں یہ ساری تشریحات رکھی ہیں کہ حضور اگر کسی شخص کو کچھ کہنا بھی ہوتا، اس کی کچھ غلطی بھی ہوتی اور ٹوکنا بھی ہوتا، تو حضور فرماتے ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے ایسے کرتے ہیں، تو حضور اس شخص کا نام نہ لیتے، اس کو مشخص نہ کرتے، تو اس کو رسوا نہ کرتے۔ یہ آقا کریم کا طریقہ ہے۔ اگر ہماری اصل تقریر ہمیں کرنی نہیں آتی، غصہ مجمع پہ جاڑ رہے ہیں، بات کرنے کا ڈب ہمیں نہیں ہے اور روب لوگوں پہ ڈال رہے ہیں، کوئی اٹھ کے جا رہا ہے، بھئی کیوں اٹھ کے جائے کوئی؟ اقبال کہتا ہے شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ تمہیں کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ کہو سبحان اللہ؟ سبحان اللہ تو دل سے پھوٹے نا، روح بھی پکار کے کہے اللہ اکبر، بات تو تب ہے نا، مزہ تو تب ہے نا۔ تم دھکے سے ڈنڈے سے کہلوا رہے ہو سبحان اللہ، بات تو یہ نہیں ہے، بات جو روح سے وہ نکلتی ہے پھر اس کا سرور ایسا ہی ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ سبحان اللہ زبان سے نکلے، کبھی لولو بھی سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی اشک بھی ڈھل کر کے جھرنے پھوٹ پھوٹ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے۔ ہر شخص کا اپنا ایک تیور ہے، اس کا اپنا ایک انداز ہے، تو آقا کریم اس بات کا لحاظ رکھتے، اس بات کا خیال رکھتے کہ حضور مشخص کر کے کسی کو یوں نہ کہتے،
بلکہ فرماتے ما بالا اقوام یفعلون کذا و کذا، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے ایسے کرتے ہیں۔ ہاں اگر پیار کے لہجے میں اگر آپ کسی کو ترغیب دے بھی لیں تو وہ اور بات ہے، لیکن کسی کے اوپر مسلط ہو کر کے اور جو ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق بالکل آپ اگر سوچیں کہ ہر ایک کا مزاج بن جائے تو یہ ناممکن ہے۔ اختلاف سے کائنات کا حسن ہے اور کائنات کا جمال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق خاموشی سے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی کرتے تھے۔ ایک دن حضور نے دونوں کو بلایا، کہا تم آہستہ آہستہ کیوں تلاوت کرتے ہو اور تم بلند آواز سے کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں شیطان کو بھگاتا ہوں اور سوئے ہوئوں کو جگاتا ہوں۔ تو فرمایا اے ابو بکر تم آہستہ آہستہ کیوں قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ کہا جس کو میں سناتا ہوں وہ آہستہ بھی سن لیتا ہے۔ تو ہر شخص کی کیفیت اپنی ہے، ہر شخص کی کہانی اپنی ہے۔ اچھا، ان کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ النمیمہ، چغلی۔ غیبت اور چغلی الگ ہے۔ غیبت یہ ہے کسی کا عیب بیان کر دیا جائے، اس کے پس پشت، اور نمیمہ چغلی یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی اور آپ اس سے بات لیتے ہیں اور جا کے اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں تیرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، یہ ہے نمیمہ، اور یہ انتہائی بری خصلت ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ القلم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیم۔ یہ چغل خور ولید بن مغیرہ کی خصلت ہے، چغل خوری، اور اللہ نے اس کے ساتھ اس کو منسوب کیا کہ جھوٹی قسمیں کھانے والا اور چغلی کرنے والا ہے۔ اس نے حضور علیہ السلام کو مجنون کہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نقص گنوائے، اور اس کافر کے نقائص میں سے ایک نقص یہ تھا کہ یہ چغلی کرنے والا تھا۔ جس طرح مکھی گند اٹھاتی ہے نا اور جا کے پاک کھانے پہ رکھ دیتی ہے، اپنی اپنی قسمت ہے نا۔ شہد کی مکھی کا اپنا مقدور ہے، جب شہد کی مکھی کڑوا رس بھی چوستی ہے، چھتے تک پہنچنے تک میٹھا کر لیتی ہے۔ اچھا یہاں پیار کی بات سناؤ، وہ میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ علامہ رومی کہتے ہیں کہ جب وہ اڑتی ہے تو میرے محمد پہ درود پڑتی ہے، درود پڑھو نا تو منہ میٹھا ہو جائے گا، درود پڑھو تو منہ میٹھا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا مجھے یہاں درود کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی۔ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب، آپ کے سیالکوٹ کے۔ اللہ نے سیالکوٹ کو بڑے تحفے دیے، یہ علامہ عبد الحکیم علیہ رحمہ کا شہر ہے، کتنا اعزاز ہے، کتنی تکریم ہے شہر کو۔ تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، چونکہ بڑے جو ہے وہ مزاحیہ انداز ان کا تھا۔ انہوں نے اپنی کسی کتاب میں لکھا کہ عرب میں رواج یہ ہے اور عرب کا انداز یہ ہے کہ جب دو آدمی لڑ پڑے نا کسی معاملے میں تو تیسرا آدمی گزرے نا تو ان کو وہ لڑائی سے ہٹانا چاہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ صلی علی محمد، صلی علی محمد، حضور پر درود پڑھو، لڑتے کیوں ہو درود پڑھو۔ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب کہنا صلی علی محمد، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو مولانا ابو نور علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ نسخہ ہاتھ میں آ گیا، کسی کا غصہ ٹھنڈا کرنا ہونا تو اس کو کہیں صلی علی محمد۔ کل قیامت کا دن ہوگا نا، ہمارے گناہوں پر اللہ کو غصہ آیا نا، ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد، تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور پہ درود پڑھا کر۔ اور آج کل تو درود کی ضرورت ہی بڑی ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جو بارود والے ہیں اور ہم درود والے ہیں۔ درود کی خوشبو کی ضرورت ہے، بارود کی بدبو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت درود پھیلے گا تو وطن میں امن کا نور آئے گا، اس لیے ضرورت ہے کہ حضور پہ کثرت سے درود پڑھا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو شہد کی مکھی چلتی ہے اور حضور پہ درود پڑتی ہے، اور چھتے تک آتے آتے وہ شہد میٹھا کر دیتی ہے، وہ کڑوا رس میٹھا کر دیتی ہے، اور دوسری مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، ایک جگہ سے گندگی اٹھاتی ہے اور دوسری جگہ پہ لا کے رکھ دیتی ہے۔ چغل خور بھی اس مکھی کی طرح ہے، ایک جگہ سے گندگی اٹھاتا ہے اور دوسری جگہ پہ رکھ دیتا ہے اور لڑائی اور فساد بپا کر دیتا ہے۔ لیکن سلو کرانے والا شہد کی مکھی کی طرح ہے، کڑوا رس چوسا، دوسرے کو کہا یار وہ تو تیرے بارے میں جذبات ہی بڑے اچھے رکھتا ہے،
واپس آتے آتے اس نے اس کڑوی باتوں کو میٹھا بنا لیا، اور پھر اس نے کہا اچھا پھر میں ہی غلطی پہ ہوں، اگر وہ میرے بارے جذبات یہ رکھتا ہے تو پھر میں غلطی پہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میرا اس کو سلام کہہ دینا۔ تو محبت پیدا ہو گئی۔ تو جو چغل خور ہوتا ہے، جو نمام ہوتا ہے، یہ انتہائی بدترین شخص ہے۔ اور بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔